بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ سورہ جن شروع کروں گا 29ویں پارے کا 11واں رکوع اور سورہ جن کا پہلا رکوع۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی، کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے میری طرف سے، اوحی اکرمہ کی طرح، انہ استمع نفر من الجن، انہ یعنی کیا چیز وحی کی گئی ہے، وہ وحی یہ ہے، انہ یہ ضمیر شان ہے جس کی تفصیل یہ ہے، اس وحی کی تفصیل یہ ہے کہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے سنا، کیا سنا یعنی قرآن سنا، استماع غور سے سنا، سمع یسمع کا معنی سننا، استماع کا معنی کان لگا کے سننا، فقالو پھر وہ کہنے لگے انا وہی بات اننا تھا اصل میں، بے شک ہم نے سمعنا سنا ہے قرآنا عجبا، ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد جو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، فآمنا بہ پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن پر، ولن نشرک اور ہرگز ہم شرک نہیں کریں گے، بربنا احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، وانہ اور اس وحی میں یہ بھی تھی، یہ بات بھی تھی، یہ انہ سارا پچھلے انہ پر عطف ہو رہا ہے، جتنے بھی آگے انہ آئے گا نا قرآن یعنی ان آیتوں میں تو اس کا تعلق اس انہ سے ہے، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ وہ وحی یہ ہے، انہ پوری وحی کی آگے تفصیل ہے، وانہ اور جنات نے یہ بھی کہا کہ تعالی جد ربنا، اس وحی میں یہ بات تھی کہ جنات نے کہا تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، جد شان کو کہتے ہیں، عظمت کو کہتے ہیں، متخذ صاحبتا نہیں ٹھہرایا ہے اس نے کسی کو بیوی، ولا ولدا اور نہ ہی کسی کو اولاد، صاحبہ ساتھی کو کہتے ہیں، مراد اس سے بیوی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اور جنات نے یہ بھی کہا کانا یقول سفیہنا کہ ہم میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہا کرتے تھے علی اللہ شططا، اللہ پر بہت ظلم زیادتی، شطط اضافے کو کہتے ہیں، زیادتی کو کہتے ہیں، لمٹ کی کراس کرنے کو کہتے ہیں، ظلم کرنے کو کہتے ہیں، سورہ صاد میں ہے نا کہ ولا تشطط واہدنا الی سواء الصراط کہ آپ ظلم نہ کریں، تو جنات کہنے لگے کہ کانا یقول سفیہنا ہم میں جو بے وقوف، سفیہ صفاحت بے وقوفی کو کہتے ہیں، صفحاء اس کی جمع آتی ہے، سیقول السفہاء من الناس سورہ بقرہ میں ہے نا، تو ہم میں جو بے وقوف لوگ تھے وہ علی اللہ شططا اللہ پہ بہت ظلم زیادتی کی بات کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف شرک کی نسبت کیا کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے گمان کر رکھا تھا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہ ہرگز انسان اور جنات نہیں بولیں گے علی اللہ کذبا اللہ پہ جھوٹ، ہمارا خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ کی طرف جھوٹی بات تو منسوب کر ہی نہیں سکتے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ بات بھی یعنی جو نبی کی طرف وحی کی گئی جنات کی باتیں، ان باتوں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ جنات کہنے لگے کان رجال من الانس کہ انسانوں میں بہت سے لوگ یعوذون برجال من الجن وہ پناہ مانگتے تھے جنات کی ایک جماعت کے ذریعے، دیکھیں رجال اصل میں رجل کی جمع مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد افراد ہے، یعنی صرف مرد یا عورتیں مراد نہیں ہے، بعض دفعہ رجال کا اطلاق لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ لوگ کیا گیا ہے کہ انہ کان رجال من الانس کہ انسانوں میں بہت سے لوگ یعوذون برجال من الجن بہت سے جنات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسے ہم اللہ کے ذریعے پناہ مانگتے ہیں نا مصائب سے، تو بہت سے انسان جو ہے وہ جنات کو اپنا بڑا بنا کے ان کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی، فزادوہم پس ان پناہ مانگنے والے انسانوں نے زادوہم ہم کی ضمیر جنات کی کے لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ان انسانوں میں پناہ مانگنے والے انسانوں نے زادوہم ان جنات کو بڑھا دیا رہقا سرکشی کے اعتبار سے، یہ بھی وہی تمییز ہے، یعنی ان کی سرکشی کو بڑھا دیا، جو انسان جنات کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے ان انسانوں نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا، ان میں تکبر پیدا کر دیا، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا اور ان لوگوں نے بھی یہ گمان کیا کما ظننتم جیسے کہ تم نے گمان کیا، یعنی بہت سے انسانوں نے بھی یہ گمان کیا جیسے کہ اے جنات تم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ سب جنات کا کلام ہے، اللہ یبعث اللہ احدا کہ اللہ ہرگز کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے آسمان کو جب چھوا، فَوَجَدْنَاهَا تو ہم نے آسمان کو پایا، ملیئت بھرا ہوا تھا، ملأ یملأ ملئا بھرنا کسی، تو ملیئت آسمان چونکہ مؤنث ہے اس لیے ملیئہ کے بجائے ملیئت کہ وہ بھرا ہوا تھا، حرسن شدیدن شدید پہروں سے، حارس پہرے دار کو کہتے ہیں، حرس پہرا، شدید پہروں سے یعنی جو فرشتے پہرے دار تھے شدید پہروں سے بھرا ہوا تھا، وشہبا شہاب کی جمع شہب، شہاب کہتے ہیں جو چمکنے والا ستارہ نہیں جو ٹوٹتا ہے،
اور شہب اس کی جمع جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے اردو، تو شہاب ثاقبوں سے بھرا ہوا تھا وہ۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا ان آسمانوں سے، مقاعد للسمع، ان جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے جو سننے کے لیے، سننے کی جگہ ہیں۔ مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، قعود بیٹھنے کو، قعدہ بھی بیٹھنا، تو مقعد بیٹھنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں بیٹھتے ہیں، مقاعد اس کی جمع، اور سمع سماعت کو کہتے ہیں مقاعد للسمع، یعنی وہ آسمانوں میں وہ جگہ جو سننے کی جگہ، یعنی جہاں سے بیٹھ کے عالم بالا کی باتوں کو سنا جا سکتا۔ تو جنات کہہ رہے ہیں ہم بیٹھا کرتے تھے ان آسمانوں میں اس لوکیشن پہ جو عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے سوٹیبل جگہ تھی۔ اب وہ کون سی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی جنات جن جن مقامات پہ آسمانوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ وہ فرشتوں کے کلام کو سن سکیں اور باتوں کو سن سکیں، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جگہوں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے، یہ ہمارا رواج تھا۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن پس جو بھی سنے گا اب، یعنی اب یہ ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی ان جگہوں پہ بیٹھ کے بات سننے کی کوشش کرے، یجد لہو، تو وہ پائے گا اپنے لیے شہابن، ایک شہاب، چمکتا ہوا انگارہ، رصدا، جو تاک میں بیٹھا ہوگا اس کی، رصد گھات کو کہتے ہیں، اب کہتے ہیں رصد لگا کے بیٹھا ہے، رصد گاہ کہتے ہیں وہ خوردبینوں کی جگہ جہاں سے ہم آسمانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ہم تاک رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ستارہ کدھر کو موومنٹ کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو یجد لہو شہاب الرصدا، وہ اپنے لیے پائے گا ایک چمکتے ہوئے انگارے کو، تیار انگارہ، اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، رصد کا ترجمہ تیار انگارہ، جو انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور اس پہ کو ہٹ کیا جائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، شرٌ اریدا، کہ آ کا مطلب کیا، شرٌ، شر ہے، اریدا جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے، ارادہ یریدو ارادتن، ارودا تھا اصل میں باب فعال، تو فعل مجہول ہے، ہم نہیں جانتے کہ کوئی شر ہے۔ میں نے بتایا تھا نا جب تنوین آتی ہے تو ایک یا کوئی سے ترجمہ ہوتا ہے، کیا کوئی شر ہے اریدا جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے، بمن فی الارض، اس مخلوق کے ساتھ جو زمین میں ہے، ام اراد بہم، یا ارادہ کیا ہے اس مخلوق کے ساتھ، ربہم، اس کے رب نے، رشدا، اچھائی کا، یعنی ہمیں نہیں پتا یہ جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یہ نبی جو دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ نے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیا ہے یا رب چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا جائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں الصالحون، کچھ نیک لوگ تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ہم میں اچھے لوگ ہیں اس کے علاوہ ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ، ہمارے راستے ہیں، قِدَدَا، متفرق، طرائق طریقہ کی جمع ہے، طریقہ راستے کو کہتے ہیں، ٹریک کو کہتے ہیں، اور قِدَدَا اصل میں قد کہتے ہیں، قدّا یقدو کا معنی پھاڑ دینا کسی کو، سورہ یوسف میں ہے نا، ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، قدیدہ تھا اصل میں، پیچھے سے، تو اس کا مطلب یہ سچے ہیں اور جس نے تہمت لگائی وہ جھوٹی ہے، تو وہاں بھی قدہ کا لفظ آیا ہے۔ تو قددہ، جب ہم کسی چیز کو پھاڑ دیتے ہیں تو وہ ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا ٹکڑے، تو طرائق قددہ، مختلف ٹکڑے، بٹے ہوئے ٹکڑے۔ تو جنات کہنے لگے ہم میں کچھ لوگ نیک اور کچھ برے تھے، ان جو نیک کے علاوہ تھے، کننا طرائق قددا، ہم تھے مختلف طریقوں میں بکھرے ہوئے لوگ، کوئی توحید پرست، کچھ مشرک، پھر مشرکوں کی 20 قسمیں، یعنی جنات میں جتنے انسانوں میں جتنے مذاہب ہوتے ہیں نا بٹے ہوئے، تو اس طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان کر لیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض، زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور نہ ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، ہرگز ہرا نہیں سکتے ہم اس کو، ہربا، بھاگ کر، ہرب بھاگنے کو کہتے ہیں تو ہم زمین سے بھاگ کے بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، زمین میں بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا، اور بے شک جب، سمعنا الہدا، ہم نے ہدایت سن لی، یہ جنات کی تقریر جنات میں ہی ہو رہی ہے، جب ہم نے ہدایت سن لی، یعنی قرآن سن لیا ہم نے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، بخس کہتے ہیں کمی کو، آپ نے سورہ یوسف میں سنا نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا کم قیمت پہ، تو کم قیمت کے ساتھ بازار میں بیچ ڈالا، تو فلا یخاف بخسن، نہ وہ کمی کا خوف رکھے گا، ولا رہقا، رہق زیادتی کو کہتے ہیں، سرکشی کو، یا مراد زیادتی ہے، نہ زیادتی کا خوف رکھے گا، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ مسلم ہیں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں، قسط ظلم کو بھی کہتے ہیں، اور کچھ ظالم ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ،
پس جو بھی اسلام لے آئے فاولئک پس یہ ایسے لوگ ہیں تحروا، تحری کہتے ہیں تلاش کرنا، خوب محنت کر کے کسی چیز کی جستجو کرنا. یہ ہوتا ہے نا جب جنگل میں ہم ہو، قبلہ پتہ نہیں کہاں ہے، تو کہتے ہیں تحری کرو، تحری دماغ پہ دباؤ ڈالو، اندازہ لگاؤ. تحروا اصل میں تھا تحررو، تو ادغام کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے تحررو نہیں تھا، یہ تھا تحریو، تحریو تفعلوا تکلفو کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے تحرو. التقاء ساکنین پہلے قالا والا قانون سے یا کو الف سے بدلا، پھر التقاء ساکنین والے قانون سے الف کو گرا دیا. تو تحریو تھا، تحرو بنا، پھر تحرو بنا، پھر تحرو بنا. اتنا یاد رکھ لینا کافی ہے، تکلفو کی طرح، تحررو، تحرو یا تحریو، کیونکہ یہاں واو کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے. جب واو ناقص میں واو حرکت کر کے آگے جاتی ہے تو یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. اتنی پیچیدگی میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، بس تحرو باب تفاعل سے، تحریو تکلفو کی طرح پڑھا جاتا ہے تحرو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جستجو کرنا. فمن اسلم پس جو اسلام لے آئے گا فاولئک تحروا رشدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشد و ہدایت کی تحری کر لی ہے، اس کی جستجو کر لی ہے، یعنی اس کو تلاش کر لی ہے انہوں نے. واما القاسطون، اور جو ظالم لوگ ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، وہ ہیں جہنم کے لیے ایندھن. حطب کہتے ہیں وہ لکڑیاں جو جلانے کے کام آتی ہیں، ایندھن کو بھی کہا جاتا ہے. وَأَلَّوِسْ، یہاں تک جنات کا کلام اب ختم ہوگا، اب وحی کا باقی مضمون شروع ہو رہا ہے کہ قل اوحی الی، اے نبی آپ وحی کر دیں کہ جنات نے کلام سنا، اور یہ بھی اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں اوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی. ایک تو یہ جو جنات کی باتیں وحی کی گئی، اور اب مزید کیا وحی کی گئی ہے یہ آ رہی ہے، یہ بیان آگے آ رہا ہے. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، یہ بھی اے نبی آپ بتا دیں کہ مجھے اس بات کی بھی وحی کی گئی ہے، ان، جس کی تفصیل یہ ہے، لو استقاموا، اصل میں تھا لو استقاموا. استقاموا آسان لفظ ہے، سیدھا رہنا، استقامت اسی سے نکلا ہے. لو استقاموا پڑھا جائے گا لو استقاموا، اگر یہ لوگ سیدھے رہے، علی الطریقتی، راستے پر جو مخصوص راستہ ہے، الف لام مخصوص راستہ ہے، اسلام کے راستے پر اگر یہ سیدھے چلے، لاسقیناہم، ہم ان کو پلائیں گے. سقا یسقی پلانا، ساقی کا لفظ شعر و شاعری میں بہت سنا ہوگا نا، پلانے والا، جو شراب پلانے والا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے ساقی. اسقا یسقی، اسقان کا معنی پلانا، ساقی بھی پلانے کو کہتے ہیں، اسقا کا معنی بھی پلانا. تو لاسقیناہم، ہم پلائیں گے ان کو، ماءن پانی، غدقا بے تحاشا، یعنی آسمان سے بارشیں برسائیں گے بے تحاشا. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، فیہ اس پانی میں، یعنی بارشیں برسا کے ہم ان کو آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّ، جو بھی اعراض کرتا ہے، یہ بھی جو بھی اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، يَسْلُكْهُ، اللہ اس کو داخل کر دے گا، عذاباً، ایک عذاب میں، صعدہ سخت. سعید یصعد، صعداً کا معنی ہوتا ہے بلندی پہ چڑھنا. تو جب ہم بلندی پہ چڑھتے ہیں تو بہت سختی محسوس ہوتی ہے، سینہ بھاری ہوتا ہے، تو ہر سخت چیز کو بھی صعد کہا جا سکتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے. تو بہت سخت عذاب میں ہم ان کو داخل کر دیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ مساجد یعنی سجدے وہ اللہ ہی کے لیے. دیکھیں ایک ہے مسجد کی جمع، مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، یعنی جہاں سجدہ کیا جائے، یہ جیسے مسجدیں ہماری، اور مساجد اس کی جمع آتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے. لیکن یہاں جو راجح تفسیر کے مطابق یہ اصل میں مصدر تھا مسجد، مفعل کے وزن پہ مصدر آتا ہے، تو مطلب سجدہ کرنا یا سجدہ، اور اس کی جمع مساجد. تو کیا مطلب؟ سجدے. تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب کے سب للہ، اللہ کے لیے، یعنی سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی، یعنی سجدے میں جا کے دعائیں صرف اللہ سے مانگو، یا سجدے کے قابل جو ذات ہے دعاؤں کے قابل بھی صرف وہی ذات ہے، تو اللہ سے مانگو. وَأَنَّهُ، اور مجھے یہ بھی وحی کی گئی جس کی تفصیل یہ ہے، لما قام عبد اللہ، جب کھڑا ہوتا ہے ایک اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ، اور وہ پکار رہا ہوتا ہے اللہ کو، یعنی جب وہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہیں، کادو، کادا یا کادو، اس بات کے قریب ہونا. یہ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے نا، سورہ ملک میں بھی ہے، تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ پڑے غضب سے. تو کادو، یہ قریب ہوتے ہیں اس بات کے، یکونون علیہ، کہ ہو جائیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس اللہ کے بندے پر، لبدا، ٹوٹ کے. لبدا کہتے ہیں متراکم، یعنی ایک دوسرے کے اوپر، تہ بتہ، تو لبدا اس کی جمع، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا. تو کادو یکونون علیہ، ہو جائیں، یہ قریب ہے کہ ہو جائیں یہ عبداللہ پر، یعنی اللہ کے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لبدا،
ایسے ٹوٹ پڑے کہ ایک دوسرے کے اوپر پے در پہ، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، تو اس طرح متراکبین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے جو بندے ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو پکارنے کے لیے، تو کادو قریب ہوتی ہے یہ بات کہ یہ مشرکین مکہ جتھا لگا کر آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ اس کا آسان ترجمہ ہوگا۔ قل، اے نبی ان کو آپ کہہ دیجئے، یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کا بھی ترجمہ میں کر دیتا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ میں سورہ جن تفسیر ہو جائے گی۔ قل، اے نبی ان کو آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو صرف پکاروں گا اپنے رب کو۔ انما کا مطلب صرف اور صرف میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، صرف کا ترجمہ انما سے۔ ولا اشرک بہ، اور میں نہیں شریک کروں گا اس اللہ کے ساتھ احدن، کسی ایک کو بھی۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انی لا املک لکم، میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے، ضررن نقصان کا، ولا رشدا، اور نہ ہی میں مالک ہوں تمہارے فائدے کا۔ رشد کا مطلب یہاں ہر جگہ رشد کا معنی سیاق و سباق کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے، زر کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہے نفع کا مالک، اور رشد کا معنی ہدایت بھی ہو سکتی ہے، یعنی میں تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا، اور نقصان سے مراد گمراہی کی، نقصان گمراہی میں نقصان ہوتا ہے، تو میں تمہارے ضرر کا بھی مالک نہیں ہوں اور نہ میں تمہیں ہدایت کا مالک ہوں، میں کام صرف پہنچانا ہے۔ قل انی، اے نبی کہہ دیجئے، بے شک میں، لن یجیرنی، ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا، من اللہ احد، اللہ سے کوئی بھی، یعنی میری پوزیشن بھی یہ ہے، اجارہ یجیرو اجارتن، پناہ میں لانا، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ ملے، آگ سے بچا لے، تو آسان ترجمہ ہوگا مجھے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے، احد، کوئی بھی، مجھے بھی اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، اور میں ہرگز نہیں پا سکتا اللہ کے سوا، ملتحدا، یہ بھی اس میں ظرف ہے، ملتحد، کہ کوئی پناہ گاہ جہاں میں جا کے پناہ لے سکوں، تو میں خود بھی ایسی کوئی جگہ نہیں پاتا، اور اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس نقصان سے مجھے بچا نہیں سکتی۔ الا بلاغا من اللہ، اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کلام میں کوئی وہم پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس وہم کو دور کرنا۔ پچھلے کلام میں وہم پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی جب آپ نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی آپ انسانوں کے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں، حتیٰ کہ اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پائیں گے جس میں آپ اپنے آپ کو بچا لیں، تو پھر آپ کی پوزیشن ہے کیا؟ معاذ اللہ، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے، الا بلاغ من اللہ، میرا کام ہے اللہ کی طرف سے بلاغ، ہر ایک تک پیغام پہنچا دینا، ورسالاتہ، اور اس کا پیغام منتقل کر دینا۔ رسالت اور بلاغ میں فرق یہ کہ رسالت مطلق پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے کوئی پیغام آپ کو دیا اور آپ نے ڈیلیور کر دیا، اور بلاغت کا مطلب بھرپور انداز سے پہنچا دینا سب تک، یعنی بلاغت میں عموم زیادہ ہے، انڈیویجولی بھی اور عمومی طور پر بھی اچھے طریقے سے پیغام کو ڈیلیور کر دینا، ان کو سمجھا دینا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ڈاکی آتا ہے خط پکڑا کے چلا جاتا ہے، ایک ہے بھئی خط پکڑایا پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا اس نے بہت اچھے انداز میں، ایک ایک لفظ کو اس نے ڈیٹیل بیان کی، تو یہ ہے بلاغت، یعنی میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب یہ مشرکین لوگ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، اضعف اس میں تفضیل ہے، کون ہے زیادہ کمزور، ضعیف سے نکلا ہے نا، ناصرن مددگار، مدد کرنے کے لحاظ سے، مشرکین کہا کرتے تھے ہمارے اتنے سارے مددگار ہیں ہمارے بت، تو اللہ کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کون کمزور ہے مدد کرنے کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون زیادہ قلیل ہے عدد کے اعتبار سے، اقل، قلیل کا اس میں تفضیل ہے، اقل اصل میں تھا اقللو، اور عددن اس کی تمیز ہے، یعنی کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے، تو کس کا لشکر بڑا ہے اور کمزور ہے یہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تفسیر باقی ڈیٹیل تفسیر میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ قل ان ادری، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان ادری، میں نہیں جانتا، یہ ان نافیہ ہے، کیا نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ کیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جو عذاب ہے کیا وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی، یا بنا دیا ہے اس عذاب کے لیے میرے رب نے، امدا، ایک مدت، یعنی ایک طویل مدت کے بعد وہ عذاب آئے گا یا ابھی فوراً آنے والا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے،
عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، یہ ہوا ضمیر محذوف ہے، یعنی وہ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر، وہ ظاہر نہیں کرتا، علی غیبہ، اپنے غیب پر، یعنی وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر، احدا، کسی کو بھی، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا، ہاں، یہ بھی اللہ ایک پیچھے کلام سے ایک چیز مفہوم ہو رہی ہے نا کہ اگر وہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں بتاتا تو پھر آپ کیوں غیب کی باتیں بتاتے ہیں؟ آپ قیامت کا علم تو نہیں بتا رہے لیکن یہ بھی تو بتا رہے ہیں نا قیامت آئے گی، تو یہ بھی تو غیب کا علم ہے، سائنٹیفکلی کوئی ایسے اسباب تھوڑی ہیں جس سے ان چیزوں پر ہم مطلع ہیں، عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ اس کا اس اللہ سے جواب دیا جا رہا ہے کہ الا من ارتضی، ہاں وہ شخص ارتضی جس کو اللہ پسند کر لے، راضی ہو جائے، یعنی منتخب کر لے، پسند کا مطلب سلیکٹ کر لے، جس کو اللہ نے پسند کیا اسی کی سلیکشن ہوگی نا، رضیہ یرضا سے راضی ہو جائے، من رسول، یعنی کوئی رسول، تو یعنی کوئی رسول جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے تو اس کو بقدر ضرورت اللہ غیب کا علم دے دیتا ہے، یعنی وہ غیب رہتا نہیں ہے بتانے کے بعد کیونکہ وہ اللہ نے بتایا ہے نا، تو عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن کچھ چیزوں کا علم اللہ پیغمبر کو دے دیتا ہے، یہ ہے اللہ کے ذریعے اس سوال کا جواب جو ایک پیدا ہو رہا تھا ذہن میں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، لیکن پھر اللہ کیا کرتا ہے، جو وحی نازل کرتا ہے رسول پر، جس وحی میں غیب کی باتیں ہوتی ہیں، پیش گوئیاں ہوتی ہیں، عذاب کی دھمکیاں ہوتی ہیں، آخرت کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں جب نازل ہوتی ہیں، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، پس اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے پیغمبر کے سامنے، وَمِن خَلْفِهِ، اور پیغمبر کے پیچھے، رصدا، نگہبان، محافظ، یعنی سامنے اور پیچھے کا مطلب چاروں طرف سے، تو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ پہرے بٹھا دیتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے رسول کو، جس سے بھی راضی ہو، جس کو بھی منتخب کر لے، اس رسول کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دے دیتا ہے، جو بھی امت کے لیے جتنا ضروری علم تھا غیب کا وہ دے دیتا ہے، پھر اس میں ایک کام کیا کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، پھر اس رسول کی حفاظت کے لیے، یعنی اس وحی کی حفاظت کے لیے کہ رسول تک جو وحی پہنچ رہی ہے اس وحی میں شیطان کی آمیزش شامل نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہرے بٹھا دیتا ہے تاکہ اس وحی کو، جو جبریل وحی لے کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس وحی میں کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈال پائے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، لیکن اللہ کو تو سب پہلے سے پتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، پہنچاتے تو صرف جبریل علیہ السلام ہے لیکن یہ دیگر فرشتے اس وحی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، نبی کے چاروں طرف ہوتے ہیں تاکہ کوئی جن یا شیاطین اس وحی میں خلل نہ ڈالے، تو اللہ کہتے ہیں یہ سارا نظام میں نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی جان لے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پورے طور پر پہنچا دیا، یعنی اس میں کوئی جنات کی آمیزش نہیں ہوئی، اور فرشتوں کی طرف نسبت اس لیے کی کہ اصل میں تو پیغام جبریل لے کر آتے ہیں لیکن چونکہ وہ فرشتے بھی محافظ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی طرف بھی نسبت کر دی کہ ان سب نے مل کے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کا جو ان فرشتوں کے سامنے ہے، مراد اس سے ہوتا ہے احوال، جو چیز میرے سامنے ہوتی ہے وہ میرے حالات ہوتے ہیں، تو یہ محاورتاً عرب میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے احوال سے خوب واقف ہے، یعنی اس بات سے واقف ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، وہی صحیح طور پر پہنچاتے ہیں، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے ہر چیز کو، عددہ، گننے کے اعتبار سے، یعنی گن کر محفوظ کیا ہوا ہے، گن کر محفوظ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو میں نے گن کے رکھی ہوئی ہے چیز، مجھے پتا ہے ایک ایک چیز، یعنی کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے سامنے اور اس کی پوری ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ہے، تو اللہ کے علم سے تو ویسے بھی کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، تو وہی میں تحریف کیسے ہو سکتی؟ یہ جی سورہ جن کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی گرامر کے ساتھ ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ جن 29ویں پارے کا 11واں رکوع اور سورہ جن کا پہلا اور دوسرا رکوع میں شروع کرتا ہوں، اس کی تفسیر، اس کا ایک شان نزول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سورہ احقاف میں بھی آپ نے دیکھا جنات کا کلام ہے، یہاں بھی جنات کا کلام، تو جنات گزر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات نے جب وہ تلاوت سنی، اس میں توحید کا مضمون سنا، اس میں یہ بھی سنا کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے، تو جنات میں بھی یہ سارے مذاہب ہوتے ہیں، ہندو، عیسائی اور سب طرح کے، کیونکہ جنات انسانوں سے ہی سیکھتے ہیں، تو جنات کو وہ کلام بڑا شاندار لگا اور انہوں نے آ کے پھر اپنی قوم میں وہ باتیں کی اور وہ جو کلام کیا اس کلام کا قرآن مجید میں یہاں تذکرہ ہے۔ قل اوحی، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا،
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا۔ عجیب اس اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، یعنی اتنا عجیب کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ یہدی الی الرشد، بلاغت تو یہ تھی کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا، اور مضمون کتنے پاکیزہ، یہدی الی الرشد، سیدھا راستہ دکھا رہا ہے وہ۔ فآمنا به، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے، لن نشرکا، ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، لہذا اس نے کسی کو بیوی نہیں ٹھہرایا۔ وہ اتنی اونچی شان والا انسانوں میں کسی کو زوجہ کیوں بنائے گا؟ جیسے کہ عیسائیوں میں بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ کہ حضرت مریم معاذ اللہ، اللہ نے ان کو زوجہ بنا لیا ہے، بیوی ٹھہرا لیا معاذ اللہ۔ ولا ولدا، اور نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد ٹھہرایا ہے، اولاد بنایا ہے۔ وہ بہت بلند ہے، انسانوں سے بہت اونچی ذات ہے، وہ کسی کو نہ زوجہ بناتا ہے اور نہ اولاد ٹھہرا لیتا ہے وہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم میں سے بعض بے وقوف تھے جو اللہ پر بہت بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، یعنی شرک۔ ہم میں یعنی جنات کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم میں سے بعض بے وقوف لوگ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ پہ جھوٹ، کہ اللہ نے ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شریک کیا ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور یہ شرک ہم نے کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات کبھی بھی اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ اتنے سارے انسان اور اتنے سارے جنات شرک میں مبتلا ہیں، تو اتنے سارے لوگ اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھ سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہوں گے۔ تو یہ یعنی جنات بتا رہے ہیں کہ ہماری گمراہی کی وجہ کیا تھی، کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ انسان کی یہ نیچر ہے، جو کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کہتے ہیں یار اتنے سارے لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے، میں ہی اکیلا عقل مند ہوں، یہ سارے بے وقوف ہیں۔ بھائی ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ وہ غلطی بہت واضح ہوتی ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس امت میں جو امت ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یہ نبی کی حدیث ہے، لیکن انسانیت میں ایز اے انسان لوگوں کو دیکھا جائے تو انسانوں میں اکثریت گمراہ بھی ہو سکتی۔ تو جنات کہنے لگے کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ہم بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور جنات کی بھی عبادت ہوتی تھی، ہم میں سے بہت سے معبود بھی بنے ہوئے تھے، لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، تو اس نے بھی ہماری سرکشی بڑھا دی، تو ہم نے بھی انسانوں کو اور زیادہ اپنی عبادت اور شرک پہ بھی لگا دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ انہ کان رجال من الانس، کہ انسانوں میں بہت سے لوگ یعوذون برجال من الجن، بہت سے جنات کی پناہ میں آیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، تو ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں کسی گمنام مقام پہ جب لوگ جاتے یا کہیں جنگل میں جاتے یا پہاڑوں میں گمنام، تو جنات کے شر سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے، وہاں ایک صدا لگاتے اور کہتے جو بھی اس علاقے کا بڑا جن ہے، سردار ہے، ہم اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا لے۔ تو اب کیا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو جس کے پاس پاور نہیں ہے اس سے مانگنا شروع کر دو گے تو وہ تو چوڑے میں آ جائے گا۔ انسانوں میں بھی اس کی مثال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ عامل تعویذ گنڈے والے، ان کو بیچارے تو فارغ ہوتے ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر کے مالک ہیں، یہ ان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا لیں گے۔ تو عامل لوگ دیکھیں پھر وہ زمین پہ پاؤں ٹکتے ہی نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنات نے بھی کہا کہ ہم جو سرکش بنے اور انسانوں کو ہم نے نقصان پہنچانا شروع کیا، اور یہ سرکشی اس لیے کہ انسانوں نے ہمیں کچھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جنات کی پناہوں میں آتے ہیں، جنات سے دعائیں مانگتے ہیں، تو زیادہ ان لوگوں کو اس چیز میں لفٹ کراتے ہیں، جنات حاوی بھی انہی پہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے آیت سے یہ استدلال کیا ہے علماء کرام نے۔ وَأَنَّهُمْ، ہاں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، پس ان انسانوں نے تو جنات کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انسانوں نے یہی گمان رکھا تھا جیسے کہ اے جنات تمہارا گمان تھا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ تو انسانوں نے 2 جرائم کیے، ایک یہ کہ ہمیں معبود بنا لیا جس کی وجہ سے ہم بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اور دوسرا جرم یہ کیا کہ شرک میں مبتلا ہوئے اور نہیں آخرت کا انکار کیا، تو ہم نے بھی ان کا دیکھا دیکھی آخرت کا انکار کر دیا۔ یا یہ کہ کما ظننتم، تم نے آخرت کا انکار کیا تو تمہاری دیکھا دیکھی یعنی تمہارے وسوسوں سے جنات نے بھی انسانوں نے بھی آخرت کا انکار کر دیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، یہ مضمون کئی بار قرآن مجید میں آ چکا ہے
کہ جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے نبی کی نبوت سے پہلے، اور عالم بالا سے کچھ خبریں لے کے لایا کرتے تھے مستقبل کی، تو ان میں 100 جھوٹ ملا کے، کیونکہ وہ اتنی کم تعداد میں خبریں ہوتی تھیں کہ ان کو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی جو کاہن ہوتے ہیں نا، نجومی، ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا اس سے، تو ان خبروں میں 99 جھوٹ ملا کے کاہنوں کے دلوں پہ پھر وہ الہام کرتے اور وسوسے ڈالتے، تو کاہن لوگ کیا کرتے تھے، پھر خبریں دیتے تو ایک آدھ خبر اتفاق سے صحیح نکل جایا کرتی تھی، تو لوگوں کا کاہنوں پر ایمان بڑھ رہا تھا، لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو پھر جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو مارا جاتا، تاکہ یہ ان جگہوں پہ نہ بیٹھ سکیں جہاں سے بیٹھ کے یہ آسمان کی خبریں سنتے ہیں۔ یہ خوب سمجھ لیں، شہاب ثاقب کا یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں نا، یہ ہمیشہ سے ہیں، یہ کوئی نبی کی نبوت سے پہلے بھی ہیں، یہ تو ایک سائنسی عمل ہے جو بہت پہلے سے، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور اس بات کا اعتراف تو میرا خیال ہے کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے مفسرین نے صدیوں پہلے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ شہاب ثاقب کا ٹوٹنا یہ اسلام کے بعد نہیں ہوا ہے، اور یہ جنات صرف جنات کو مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عمل ہے جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے ذریعے جنات کو بھی مارنے کا کام شروع کیا، یعنی نبی جب دنیا میں آئے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمانوں تک راستہ بند کر دیا، اور جب اب وہ کوئی اوپر جاتے تو ان پہ شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو رجم کیا جاتا، یعنی شہاب ثاقب تو ویسے بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اس سے جنات کو بھی مارا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے پہاڑوں سے پتھر تو گرتے ہیں ہمیشہ سے، لیکن بعض دفعہ وہ اسی پتھر سے اللہ کسی مجرم کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور کسی کے حق میں وہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پتھر، بارشیں تو صدیوں سے برسی رہی ہیں، لیکن وہ بارشیں بعض دفعہ عذاب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، اللہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی بارشیں اللہ برسا دیتے ہیں خاص اس قوم پر، اور بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو بارشیں برسا دیتے ہیں۔ تو یہ تو قدرتی حوادث ہیں، ہمیشہ سے ہو ہی رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ کسی ایک حادثے کو اللہ کسی قوم پہ عذاب کا یا کسی قوم پہ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی شہاب ثاقب تو صدیوں سے ہیں، لیکن نبی کی نبوت کے بعد اسی شہاب ثاقب کے ذریعے جنات کو مارنے کا اور آسمانوں تک پہنچنے سے روکنے کا بھی ذریعہ بنایا گیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے جا کے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو بھر دیا گیا ہے، حَرَسًا شَدِيدًا، شدید پہروں سے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھا دیا کہ جنات کو اوپر نہ آنے دو، وَشُهُبًا، اور شہاب ثاقبوں کی بھی بڑی تعداد، جن کے ذریعے اس سے بھی آسمان بھرا ہوا ہے، یعنی وہ ہمیں نہیں جانے دے رہے آگے۔ لیکن جو جنات ہے نا، یہ کسی اور جہان کی مخلوق، لہذا اس کو لیب میں ٹریس کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، انتہائی محدود صلاحیتیں دی، ہم تو جو ہمارے ریسیپٹر ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے، بہت ساری چیزیں تو ہمارے پاس وہ ہمیں حواس دیے ہی نہیں گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو انسان قیامت تک یہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا کہ روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لائٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی بہت کچھ اس کائنات میں ہے، لیکن ہمارے پاس ریسیپٹر نہیں ہے جو ہم اس کو محسوس کر سکیں۔ تو انہی میں ایک مخلوق فرشتے ہیں، انہی میں ایک مخلوق جنات ہیں۔ ظاہر ہے جنات کی فزکس ہی انسانی فزکس سے الگ ہے، تو اس پہ وہ فزکس کے وہ لا اپلائی نہیں ہوتے، لہذا وہ سیکنڈوں میں آسمانوں تک جانا آنا یہ عین ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ سب عمل بہت زیادہ آسان ہو۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم بیٹھا کرتے تھے آسمانوں میں مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہوں پہ، یعنی وہ جگہیں جہاں سے سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں پہ، یعنی وہ جگہیں جہاں سے بیٹھ کے عالم بالا کی باتوں کو سنا جا سکتا ہے۔ آسمان میں ایسے مقامات ہوں گے بلندی پہ، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جنات کو معلوم ہوں گے یا فرشتوں کو معلوم ہوں گے، تو کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب اگر کوئی ایسا کلام سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو، تو وہ پائے گا اپنے لیے شہابن، ایک چمکتا ہوا انگارہ، رصدا، تیار، جو گھات میں بیٹھا ہوگا۔ تو جنات اسی پہ حیران ہوئے تھے نا کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں معلوم نہیں ہے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ شر ہے جس کا زمین والوں کے ساتھ ارادہ کر لیا، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کس بھلائی کا ارادہ کیا۔ یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا جو آسمانوں پہ جانے کا راستہ بند ہو گیا، اور پھر ہم نے جب تحقیق کی راستہ بند کیوں ہوا، دنیا میں کون سا نیا کام ہوا ہے، تو پھر نیا کام یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور توحید کی باتیں شروع کی، تو یہی ایک دنیا میں نیا کام ہوا ہے۔
تو یہ سب کام جو ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اللہ نے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیا یا خیر کا ارادہ کیا. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا، شر کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے حجت تمام کی جائے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے. جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی قوم میں قوم ایمان نہیں لائی، ساری قوم تباہ کر دی سوائے چند لوگوں کے. تو پیغمبر کے آنے کے بعد یا تو بہت بھلائیاں ہوتی ہیں یا اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جنات یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں، ہم کنفیوز ہیں اس میں کہ رب نے یہ جو نبی کو بھیجا اور ہمارا آسمانوں پہ جانے کا سلسلہ منقطع کر دیا. منقطع اس لیے کیا تھا تاکہ وحی میں شیاطین کا دخل بالکل بند ہو جائے. تو ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں کے ساتھ اللہ نے برائی کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ. دیکھیں یہ بھی ایک بلاغت ہے اور جنات یعنی کے لیے ایک ادب بھی ہے کہ کیسے ادب سے بات کر رہے ہیں کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کر لیا گیا ہے یا اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. تو خیر کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کی، اور جب برائی کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. حالانکہ خیر کا ارادہ بھی اللہ نے کیا، برائی کا ارادہ بھی یعنی شر کا ارادہ بھی اللہ نے کیا. برائی سے مراد شر یعنی نقصان پہنچانا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں شر بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں نیک لوگ بھی اور برے لوگ بھی. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بہت ساری قسموں پر تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کو زمین میں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں یعنی ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ زمین سے بھاگ کے ہم اللہ کو ہرا سکتے. یعنی جب اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور نہ آسمانوں تک جا کے ہم خبریں لا سکتے ہیں. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ رسول پر ایمان لا کے توحید کو فالو کیا جائے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم ہدایت ہم نے سنی ہم فوراً ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو بھی رب پہ ایمان لائے گا اپنے رب پہ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا، وَلَا رَهَقَ، اور نہ زیادتی. کمی کا مطلب یہ کہ نیکی کی ہو اور اللہ اس کا پورا اجر نہ دیں، اس میں کمی کر دیں. اور رہقہ کا مطلب کوئی برائی ہم نے کی نہ ہو اور زیادتی ہو ہمارے ساتھ اور وہ برائی ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں اسلام لانے والے بھی ہیں اور ہم میں ظالم بھی ہیں، یعنی بہت سے جنات ہیں جو ایمان نہیں لائے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بس جو بھی اسلام لے آئے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو تلاش کر لیا، جستجو کر لی ہدایت کی، مل گئی ان کو ہدایت جستجو کے بعد. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں.